لیول 3 لینئر ایکویشنز کی پریزنٹیشن یا ویڈیو میں خوش آمدید. اور لیول 3 کی جو پرابلمز ہوتی ہیں لینئر ایکویشنز کی وہ لیول 2 کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ پیچیدہ ہوتی ہیں. ان سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. جیسے کہ یہ ایک ایکویشن ہے x + 2x + 3 = -7x - 5. یہ میرے پاس ایک لیول 3 ایکویشن ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس نہ صرف یہ کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ نہ صرف یہ کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بلکہ رائٹ ہینڈ سائڈ پر بھی x موجود ہیں. تو پہلے میں اس کو سمپلیفائی کروں گا x کے لیے. یہ دیکھیے آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ میرے پاس ایک x یہ ہے اور 2x یہ ہیں. تو ایک سیب اور 2 سیب ہوں گے تو یہ 3 سیب ہوں گے, یعنی کہ ایک جیسی ٹرم ہے جن میں کہ ویریبل بالکل سیم ہے. تو یہ آپس میں جمع ہو جائیں گے. تو یہ آپس میں جمع ہونے کے بعد کیا ہوں گی, یہ ہو جائے گی 3x اور یہ کانسٹنٹ تو اپنی جگہ رہے گا 3x + 3, یہ ہو جائے گا -7x - 5. اب یہ آپ دیکھیے تو یہ ابھی رائٹ ہینڈ سائڈ پر ایک -7x اور موجود ہے. تو میں دونوں طرف 7x کو ایڈ کر دوں گا تو یہ -7x اور یہ +7x ایک دوسرے سے کینسل آؤٹ ہو کر 0 بن جائیں گے. رائٹ ہینڈ سائڈ پر میرے پاس صرف اور صرف -5 ایک کانسٹنٹ کی شکل میں ہو جائے گا. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جب میں 7x اور 3x کو جمع کروں گا یہ 10x ہو جائے گا. تو 10x + 3 = -5 میرے پاس بن جائے گا. اب دیکھیے یہ لیول 2 ایکویشن بن چکی ہے, لیول 2 لینئر ایکویشن بن چکی ہے. جیسے سالو کرنے کے لیے ہم دونوں سائڈز پہ -3 کو جمع کریں گے, یعنی کہ یہ -3 شامل کریں گے تو یہ -3 اور اس +3 سے یہ آپس میں کینسل آؤٹ ہو گیا. میرے پاس رہ جائے گا 10x = -8 -5 اور -3 آپس میں جب جمع ہوں گے تو یہ -8 ہو جائیں گے. اب یہ لیول 1 ایکویشن بن گئی ہے جسے میں 10 کے ریسیپروکل سے ملٹیپلائی کر رہا ہوں, یا یوں کہیے کہ 10 سے ڈیوائڈ کر رہا ہوں. بات ایک ہی ہے, دونوں سائڈز کو مجھے پہ یہ کاروائی کرنی ہے. تو 10/10 1 ہو جائے گا. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ میرے پاس صرف x رہ جائے گا, اور جب میرے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ صرف x رہ جائے گا تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ میرے پاس کیا ہوگا, -8/10, جسے میں مزید سمپلیفائی کر سکتا ہوں کیونکہ 2 پہ یہ تقسیم ہو رہے ہیں, 2 نیومریٹر اور ڈینومریٹر. تو یہ -4/5. تو مجھے جو x کی ویلیو یہاں پر اس ایکویشن کو سالو کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوئی وہ کیا تھی, وہ تھی x = -4/5. آپ چاہے تو اس کو چیک کر سکتے ہیں ویڈیو پاز کر کے. ایک اور پرابلم دیکھتے ہیں ذرا جلدی سے. یہ 5 لکھا ہے عجیب و غریب شکل والا. 5x - 3 - 7x = x + 8. یہ ایک اور عجیب و غریب ایکویشن ہے, لیکن کیونکہ اب ہم لیول 3 ایکویشن میں دیکھ چکے کہ پہلے کاروائی کیا کرنی ہے, پہلے ہم ساری کی ساری x ٹرمز کو یکجا کرتے ہیں, ایک طرف لے کر آتے ہیں. تو یہاں پر 5x لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اور -7x, تو 5 میں سے جب 7 نکالیں گے تو -2 بچے گا, یعنی کہ ابھی میں -3 پر کام نہیں کروں گا. تو یہ ہو جائے گا 5x میں سے 7x نکالیں گے تو آپ کے پاس کیا بچے گا, 5x + -7x. تو یہ کیا بچے گا, -2x. یاد رکھیے یہ لیول 3 لینئر ایکویشن. تو -2x اور -3, تو ابھی ہم اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے. یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ ہو گیا, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ میرے آ گیا x + 8. لیکن مجھے ابھی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کانسٹنٹ چاہیے, تو لہٰذا میں دونوں طرف سے -x کو جمع کروں گا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اس کا نتیجہ نکلے گا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ میرے پاس -3x -3 ہو جائے گا, جبکہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ میرے پاس x سے کینسل ہو جائے گا اور صرف 8 بچے گا. اب میں 3 کو دونوں طرف جمع کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, +3 اور یہ -3 کینسل آؤٹ ہو جائیں گے. میرے پاس بچے گا -3x = 11. اب آپ دیکھ رہے ہیں بتدریج لیول 3 ایکویشن جو تھی پہلے لیول 2 میں آئی اور اب یہ لیول 1 ایکویشن ہو گئی ہے. تو میں نے دونوں طرف کو -1/3 سے ملٹیپلائی کر دیا ہے. تو یہاں پہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ صرف x بچے گا میرے پاس, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پر میرے پاس -11/3 بچے گا, جسے میں مخلوط کسر میں بھی لکھ سکتا ہوں, اور میں چاہوں تو میں اس کو چیک بھی کر سکتا ہوں. تو اگر میں چاہوں, میرا خیال ہے مجھے چیک کر لینا چاہیے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا نہیں. تو میں یہاں پر
5, ये जो -11/3 जो है, इसको मैं इस ओरिजिनल इक्वेशन में जो सबसे पहले मैंने लिखी थी, इसको मैं इसमें रखूंगा। तो -5 टाइम्स 11/3 हो जाएगा -55/3, ये सॉरी ये 7 नहीं है 3 है, फिर हो जाएगा -3, ये 3 अपनी जगह रहेगा, और फिर माइनस ये भी 3 है, ये इसको मैं 3 को 9/3 भी लिख सकता हूं, 9/3 भी लिख सकता हूं, ताकि मेरे फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो जाए। फिर हो जाएगा -7x, तो ये -7 11 7 77 हो जाएगा, तो ये और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 77/3 हो जाएगा। याद रखिए ये -7 था, -7x था, तो ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, तो प्लस 77/3, और राइट हैंड साइड पर मेरे पास -11/3 जो कि x की वैल्यू है, मेरे पास सिर्फ x है, प्लस 8 को मैं 24/3 भी लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में एक कॉमन नंबर 3 चाहिए। तो -55 और -9 को जब आपस में जमा करेंगे तो ये बनेंगे 64, और जब इस माइनस में मजीद -64 में आप 77 ऐड करेंगे, तो इसका मतलब है आप 77 में से 64 निकाल रहे हैं, यानी कि 77 में से 64 निकाल रहे हैं, जो +13 13 के बराबर होंगे, और 13/3 ये होगा। अब राइट हैंड साइड पे आ जाइए, 11 + 24 का मतलब 24 में से आप 11 निकालेंगे, तो यहां पर भी न्यूमरेटर में 13 आ जाएंगे और डिनोमिनेटर में 3 आ जाएंगे, यानी हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उम्मीद है कि आप जो शुरू में ये लेवल 3 लीनियर इक्वेशंस आपको बहुत पेचीदा और अजीब गरीब नजर आ रही थी, आपने महसूस किया कि पहले हम सारे के सारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक तरफ लेके आते हैं, उसके बाद फिर हम कांस्टेंट को लेकर आते हैं, और